عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور پہلے عشرے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے رمضان ہماری زندگی میں بھیج دیا۔ ہم اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھیں، اس میں کچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو منبر کے قریب کرنے کا حکم دیا، اور خود جب منبر پر تشریف لے جانے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر بھی فرمایا آمین، تیسری پر بھی آمین فرمایا۔ اس کے بعد جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اور جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک آج نئی چیز قائم کی ہے۔ پہلے تو آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ سیڑھی پر منبر کے چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوں۔ 3 سیڑھیاں ہیں منبر کی، آپ نے تینوں پر آمین کہا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کس چیز پر آپ نے آمین کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پوچھا ہے تو سن لو، میں جب منبر پر چڑھنے لگا تو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کی گھڑیاں پالی اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور باعدہ بھی پڑھا گیا ہے، باعدہ کا معنی ہلاک ہونا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔
بخشش کرنے والا تو اللہ تعالی ہی ہے، لیکن بخشش کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ بخشش مانگی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، گناہوں پر رویا جاتا ہے، پھر اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ جبکہ اللہ تعالی کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہو اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہو، اور کوئی آدمی شکوہ کرے کہ میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں، تو یہ اس کی اپنی کوتاہی، کمزوری اور غلطی ہے۔ جب پانی تمہارے پاس آ گیا، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، بارش تمہارے اوپر برس رہی ہے، لیکن اس بارش کے پانی کو جمع تو آپ نے کرنا ہے پینے کے لیے، ورنہ تو وہ سڑک میں بہہ جائے گا، زمین میں جذب ہو جائے گا۔ بارش آئے گی، چلی جائے گی، اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو پیاسے تو رہیں گے۔ یا دریا کے کنارے وہ لبالب دریا بھرا ہوا ہو اور یہ پیاسا شخص وہاں سے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں پیاسا ہوں، بھائی پانی اٹھ کے تیرے منہ میں تھوڑا آئے گا، آپ اس پانی سے لے لے، کوئی روکنے والا نہیں، دریا سب کا مشترکہ ہے، آپ اس سے پانی لیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ پانی بھیجا، پانی نہیں لیتا، پانی نہیں پیتا اور کہتا ہے کہ میں تو پیاسا ہوں، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے بیمار مجھ سے دعا مانگے میں اس کی بیماری کو دور کر دوں، جس طرح آج کل وبا ہے، کوئی ہے ہمارے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے والا تاکہ میں ان کی وبا کو دور کر دوں، کوئی ہے بھوکا پیاسا جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، یہ تو ہر رات ہوتے ہیں، پچھلی رات اور رمضان میں ہر وقت غالباً ہوتی ہے۔ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، یہ بڑا مستغنی شخص ہے جو اللہ سے بخشش ہی نہیں مانگتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور پیش کریں اور معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ دنیا میں تو بڑا کوئی کسی کو سخت اور تکلیف پہنچائے تو جب اس کے بعد جائے گا تو پہلے وہ عذر کرے گا، یار تو نے پہلے کیا کیا تھا، اب تو مجھ سے معافی مانگ۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی نہیں کہتے۔ جتنا ساری زندگی گناہ کرتا رہا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے۔ تو اس واسطے جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو
جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ کرا سکا۔ کچھ اعمال بتائے گئے، دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی 2-3 صفحے رہ جاتی، اور اتنا بڑا علاقہ ہے، اور جو آتے ہیں ماشاءاللہ اکثریت جو ہے 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باہر کھڑے بات کر کے ادھر جاتے، اتنے میں یہاں سے 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ وہ 20 رکعتیں تو یہ تراویح سنت مؤکدہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے جو آتے ہیں وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ آگے دروازے پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور جناب وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے وہ گناہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دربار ہے، ہماری نماز اس کے اللہ کی شان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر جو وظیفہ بتایا آپ نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ کم از کم پڑھے۔ اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگے، یا اللہ میں یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ تیری شان کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو قبول تو کر لے۔ معافی مانگنی چاہیے، اپنی دعا، اپنی نماز کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ یہ میں نے نماز پڑھ لیا تو بس گردن پھلانگتا وہ ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال رمضان دیکھو نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے، آپ جائیں اور یہ بد دعا کریں میرے پیغمبر کے سامنے، اور حضرت نبی علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہی۔ اب اللہ کا حکم ہو، جبریل کی دعا ہو، بد دعا ہو، اور اس پر حضرت نبی علیہ السلام کی آمین ہو، تو بتائیں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، ہم لوگوں کا جو ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے، بخشش نہیں چاہتے۔ بخشش کروائیں، یہ دنیا کسی کی نہیں، یہ دنیا سب چھوڑ جائیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، مال اور دولت کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں جب گرفت ہوگی، تو یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے یہ لوگ، مال اور اولاد اس کے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ مال جو ہے اس کی سزا کا باعث بنے گا، جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں کی، بیل کی ادا نہیں کی، تو وہ قیامت کے دن اس کو میدان میں ڈال دیا جائے گا، اور ان جانوروں کو کہا جائے گا تم اس کے اوپر چڑھ کے اس کو روند دو، اور جو سونے چاندی کی جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا وہ سانپ بن جائے گا، اور اس کے گلے میں لپٹ کر اس کو دونوں طرف سے کاٹے گا۔ اور قرآن پاک میں تو ہے اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کے چہرے کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی جلایا گیا ہے۔ اور ہم جو ہے مال کو جمع کر کے رکھ کے بیٹھے ہوئے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ کام تب آئیں گے جب ہم اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کر جائیں۔ میرے دوستو، اور یہی رمضان ہے، رمضان مبارک میں فرمایا جو آدمی جس کا روزہ کھلوا دے، نہ صرف روزہ کھلوا دے، آخر مال تو اس میں بھی لگے گا، کوئی روزہ کھلوا دے کسی کا، من فطر صائمن، جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ شام کو کھلوا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملا تھا۔
اس کو اپنے روزے کا الگ ثواب ملے گا اور دوسرے کو افطار کرانے کا ثواب الگ ملے گا، اور اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ روزے دار کو پورا ثواب ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے افطار کرانے والے کو افطار جو ہے اتنا ثواب دے دیں گے جو روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ تو دیکھو نا کتنی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا، اور پھر بھی ہم جو ہے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ غریب ساتھ ہے اور وہ اس کے پاس کچھ نہیں، تو جناب یہ آپ 4 5 چیزیں جو ہے کھانے پینے کے لیے جمع کیے اور ان کی پرواہ ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں، افطاری صحابہ نے عرض کیا، اس کو حال کمزوری کا جو حالتیں تھیں، تو حضرت ہم تم میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہے جو روزہ افطار کرا دے۔ اور فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، تم کچی لسی سے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کرا لیا، یعنی دودھ تھوڑا سا ہے اس میں پانی ڈال دو اور اس کو کچی لسی کہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دے دی، اللہ تعالیٰ پورا ثواب تمہیں دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو پہلی یہ بد دعا اس کی ہے حضرت جبریل کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو ہم میں چاہیے کہ ہم اس بد دعا کا مستحق نہ بنے، بلکہ ہم رحمت کے مستحق بنے۔ اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں 4